اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان منور۔ ناظرین محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آج کا سب سے نازک اور اہم ترین موضوع ہے، خصوصاً پاکستان اور بالعموم عالم اسلام کے لیے آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ پچھلی نصف صدی سے جو کا تو چلا آ رہا ہے۔ ناظرین محترم، یہ موضوع ہے کشمیر یعنی چارہ پاکستان۔ ناظرین محترم، ان گنت سوالات ہیں جو کہ آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ان کے جوابات، اور میں بھی یقیناً جاننا چاہتا ہوں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ چیئرمین ادارہ خدمت حلق اور سابق صدر معاذرہ شماری ناصر سعید انصاری ایڈوکیٹ صاحب آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ناصر صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ ناصر صاحب، بلا تاخیر میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ مسئلہ کشمیر آخر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو فیضان میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں ایک مرتبہ پھر آنے کی دعوت دی، اور اس مسئلے کے حوالے سے آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جہاں تک ہمارا قومی سوال ہے کہ ہم کون ہیں، برصغیر کیا تھا، اور برصغیر جب دو لخت ہوا جس میں ایک ہندوستان بنا اور ایک پاکستان بنا، تو کیا اس وقت بھی کشمیر موجود تھا؟ کشمیر کی اپنی شناخت تھی؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری ریاست جموں کشمیر 84,471 مربع میل پہ پھیلی ہوئی ریاست ہے، اس کی تاریخ 5,000 سال سے زائد کی ہے، اور جس کو آپ نے ابھی یہ کہہ دیا کہ شہرگ پاکستان، تو میں تو مناسب اس بات کو نہیں سمجھتا۔ میرے اپنے خیالات ہیں اس معاملے میں کہ اگر یہ شہرگ پاکستان کہتے ہیں تو دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہندوستانی لوگ اس کو اٹوٹنگ کا نام دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ریاست جموں کشمیر برصغیر کا کبھی بھی حصہ نہیں رہا، اور اس کی اپنی شناخت تھی۔ پاکستان اور ہندوستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ یہاں دونوں ملکوں کی افواج نے آنا شروع کر دیا۔ اب میں تاریخ کے اس پیراہے کی طرف آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا کہ پہلے کون آیا، بعد میں کون آیا، کس نے جارحیت کی، کس نے کیا کیا، لیکن 70 سال کے بعد جہاں 2017 میں ہم کھڑے یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کی افواج یہاں موجود ہیں۔ اور یہ کیوں موجود ہیں؟ اگر یہ اٹوٹ انگ ہوتا تو کب کا یہ ہندوستان کا حصہ بن چکا ہوتا۔ اگر یہ شہرگ ہوتی تو کب کا پاکستان کا حصہ بن چکی ہوتی، کیونکہ 70 سالوں سے دونوں ممالک اس خطے پہ قابض چلے آ رہے ہیں۔ وہ کیوں نہیں بنا سکے؟ اس لیے کہ ریاست جموں کشمیر کا اپنا ایک تشخص ہے، اس کی اپنی شناخت ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے، اس کا اپنا تمدن ہے، اور یہ تمام چیزیں نہ ہندوستانیت کے ساتھ نہ ہی پاکستانیت کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں۔ ہم کلچر کے لحاظ سے بالکل ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں سے مختلف لوگ ہیں۔ ہمارا رہن سہن، ہماری زبان، ہمارا بول چال، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری سوچ یکسر مختلف ہے ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں سے۔ اور یہ مسئلہ جو پیدا ہوا، یہ 1947 میں جو ہمارے اس خطے پہ دونوں ممالک نے یلغار کر دی، اس یلغار کے بعد ایک خطہ، اس خطے کا ایک خطہ ایسا بھی ہے جس کو گلگت و بلتستان کہا جاتا ہے۔ ہمارے اس خطے کا آزاد کشمیر کہہ دیا گیا کہ یہ آزاد ہو گیا ہے۔ اس کو آزاد کروایا کس نے کروایا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس کا نام آزاد کشمیر رکھ دیا گیا، اور یہ رقبہ جو ہے 4,500 مربع میل کے قریب ہے۔ 28,000 مربع میل کا رقبہ گلگت و بلتستان کا ہے، جہاں 70 سال سے
کسی قسم کے بنیادی حقوق کو لوگوں کو پرووائڈ نہیں کیا گیا. جو ان کی بنیادی ضروریات تھیں وہ نہیں دی گئیں. وہ نہ ہی آزاد کشمیر کے ساتھ ہوئے، نہ ہی اس کو اسٹیٹ آف جموں کشمیر کا حصہ تصور کیا گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کو بنیادی حقوق دیے گئے. ایک خطہ جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہے اس کو ہم بھارتی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں. وہ 56,000 مربع میل سے زائد کا علاقہ ہے. وہاں ہر مذہب کے، ہر رنگ کے، نسل کے لوگ رہتے ہیں. لیکن ہندوستان بھی اس پورے رقبے پر قبضہ نہیں کر سکا. انہوں نے ایک بندر بانٹ کی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو آپس میں ملنے نہ دیا جائے. اب میں آپ کو ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے فیضان صاحب، جو لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا بات ہے، اگر ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، میں ایک منٹ کے لیے مان بھی لوں کہ ہم آزاد ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر؟ اگر وہ لوگ آزاد ہیں جو پار بیٹھے ہوئے تو پاکستان کے لوگ ان کو کہتے ہیں بھارتی مقبوضہ کشمیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا نام آزاد رکھنے سے قومیں آزاد نہیں ہو جایا کرتی. یہ ایک مشہور بات ہے کہ اگر قیدیوں کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنا جیلر خود منتخب کریں تو اس سے وہ آزاد نہیں ہو جایا کرتے. ہم محکوم لوگ ہیں، ہم اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم ذہنی طور پر لوگوں کو تربیت کر رہے ہیں. ہم ابھی اس مراحل میں نہیں گزر رہے ہیں کہ جن مراحل میں قوموں کی آزادی چند قدموں کے فاصلے پہ ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے قوم پوری کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے ہم لوگ دن رات کام کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم لوگ اس طرح کام نہیں کر سکے یا ہماری بات نہیں پہنچتی. تو ہماری بات جناب فیضان صاحب، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری بات پوری دنیا ماننے کے لیے تیار ہے. صرف وہ نہیں مانتی تو نہ اٹوٹنگ مانتی ہے نہ شیراگ مانتی ہے. اور آج بھی دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے وہ جب بیرون ممالک میں جاتی ہے، وزٹ کرتی ہے کشمیر کے حوالے سے، تو وہ یہی لفظ کہتی ہے کہ کشمیریوں کو آزادی چاہیے. اب ایک چھوٹی سی بات میں کر کے ختم کرتا ہوں کہ اب آزادی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. آزادی اردو زبان کا لفظ ہے، اسی کا مترادف لفظ ہے خود مختاری، اسی طرح فریڈم ہے. اب یہ تینوں نام ایک ہی چیز کے ہیں، لیکن لفظ تبدیل کرنے سے وہ اس کی حیثیت کو بدلا نہیں جا سکتا. اچھا ناصر صاحب، چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دوسرے پہ اگر کوئی بات کرنے لگیں تو پہلے مجھے دیکھنا ہے کہ کیا میں سیف سائڈ پہ ہوں، سیف جگہ پہ کھڑا ہوں. تو میں نے پہلے اپنا ارد گرد جو ہمارے حالات گزرے ان پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ایک ہی طرح کے حالات ہیں، بالکل ایک طرح کے حالات ہیں. صرف یہ فرق یہ آ جاتا ہے کہ وہ لوگ جب کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہندوستانی نوٹ استعمال کرتے ہیں، ہم یہاں پاکستانی نوٹ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے دنیا میں ٹریول کرنا ہو تو ہندوستانی پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں، ہم پاکستانی پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں. اب میں ایک منٹ کے لیے اس خطے کے لوگوں کی بات کو اگر ایک سائڈ پر رکھوں تو اس پار 88 سے اس وقت تک تقریباً 2-3 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. انڈین فورسز نے کیا، ان پہ ظلم کیا. یہ سارے ہوتا کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن حکیم میں جب حضرت موسیٰ کا واقعہ آیا تو اس کو ایک نجومی نے کہا فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہونے لگا بنی اسرائیل میں تو وہ تمہارا تختہ الٹے گا. اس نے یہ کہا کہ اس طرح کرو کہ مردوں کو مار دو، بچوں کو مار دو، عورتوں کو زندہ رکھو تاکہ وہ ہمارے گھر کا کام خرچ کر سکیں. ان کے اندر آزادی کی تڑ پیدا نہ ہو. وہی صورتحال ہے، نوجوان نسل کو قتل کر دیا گیا وہاں. اب اتنا بڑا گیپ آ گیا کہ آزادی کے لیے جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں وہ نوجوان کیا کرتے ہیں. نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا،
وہاں اتنا بڑا گیپ آ گیا کہ اب ہمیں مزید 10-15 سال چاہیے، ایک نئی نسل تیار ہوگی اور وہ اپنی آزادی کے لیے بات کرے گی۔ وہاں جتنے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں وہ سب کے سب آزادی کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا ناصر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ ہی مسئلہ کشمیر کا حل ہے یا مذاکرات کے ذریعے بھی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب بھی جنگ ہوتی ہے اس جنگ کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے دونوں طرف کے لوگوں کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ 70 سال سے کیا ہو رہا ہے تو یقیناً 70 سال سے دونوں ملک جنگ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اب اس خطے کے وسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب میدان جنگ 70 سال سے کون سا بنا ہوا ہے؟ کشمیر کا بارڈر بنا ہوا ہے۔ اگر یہ گولی مارتے ہیں تو ادھر بھی مرنے والا کشمیری ہے، اگر وہ گولی مارتے ہیں تو ادھر بھی مرنے والا کشمیری ہے۔ جنگ تو ہو رہی ہے، اس کا حل اتنا ہی ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھا جائے، ٹیبل پر بیٹھ کے یہ لوگ بات کریں کہ یہ الگ قوم ہے، ان لوگوں کو آزادی دی جائے۔ اب تو سر عام اس پار کے لوگ، ہندوستانی لوگوں کی لیڈرشپ بھی کہنے لگی ہے کہ کشمیر سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں، ان کو آزادی دے دو۔ یہاں کی لیڈرشپ نے بھی کہا، دیکھیں اگر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ 1000 سال تک لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم کشمیر کی آزادی کے لیے، تو یہ اس لیڈرشپ کی اپروچ تھی کہ ہم نے کشمیریوں کو آزاد کرانا ہے، یہ نہیں تھا کہ شہرگ بنانی ہے۔ تو دیکھ لیں، اگر پاکستان کا وجود بعد میں آیا، شہرگ پہلے سے موجود ہے، یہ کوئی عجیب ہی بات لگتی ہے۔ یہاں تو ہر چیز کی ڈیفینیشن ہی بدلی جا رہی ہے، اور یہ ڈیفینیشن بھی اس لیے بدلی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو غلطان میں رکھا جائے، ابہام میں رکھا جائے، لوگ عجیب قسم کی باتوں میں الجھے رہیں اور ان کا دھیان ہی نہ جائے اس سائڈ پہ۔ اچھا ناصر صاحب، کشمیر کی آزادی کے لیے آزاد حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور ماضی میں آزاد حکومت نے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیں، میں تمام ناظرین کے ساتھ معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری آزاد کشمیر کی 70 سالوں سے جو حکومتیں بنتی چلی آئی ہیں، ان میں کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، سب لوگ اپنے مفادات کے لیے لگے ہوئے تھے۔ اور جتنے بھی آپ کو یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، ان کا کیا ہے؟ میکسیمم یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ نالیاں پکی کروا سکتے ہیں، وہ بھی کس صورت میں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اگر ان کو پیسے دے۔ وہ سڑکیں پکی کروا سکتے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان اگر پیسہ دے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر کا صدر اور وزیر اعظم بغیر مطالبہ کرے کوئی اعلان کر دے، حکومت پاکستان سے بغیر کوئی مطالبہ کرے، اعلان کرے کہ میں یہ کروں گا، تو پھر تمہیں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ہماری لیڈرشپ ہے جو ہمیں آزادی دلوائے گی۔ یا بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں، یا جتنے بھی آئے ہیں وہاں کے لوگ، وہ بغیر ہندوستانی حکومت کے ساتھ کوئی مطالبہ کیے بغیر اپنی عوام کے لیے کچھ کر سکیں، تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ آزادی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے مطالبات سوائے پروٹوکول کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو ایک وہ نشہ پڑ گیا ہے کہ ہمارے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں، پولیس کی گاڑیاں ہوں، پروٹوکول ہوں، 50-30 گاڑیاں ایسی ہوں جو پرائیویٹ لوگوں کی ہوں، اور اس ہجوم کے ساتھ یہ پھرتے رہیں، اور ہمارے ہی پیسوں سے ان کی حکومت چل رہی ہے۔ لوگ ہمارے ٹیکس دے رہے، ان سے ان کی حکومت چل رہی ہے۔ اور یہ وہ ٹیکس بھی، اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں یہ قوم کس طرح ترقی کر سکتی ہے کہ جناب ایک سڑک بنتی ہے یہاں، تو سڑک بننے سے پہلے سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے، اور سنگ بنیاد پہ اپنا نام لکھا جاتا ہے۔ بھئی تم اپنا نام کس لیے لکھ رہے ہو سنگ بنیاد پہ؟ وہ تو پیسہ میرا اور آپ کا ہے، عوام کا پیسہ ہے، کشمیریوں کا پیسہ ہے۔ اس پیسے کو ہم نے لگانے کے لیے ہم نے منتخب کیا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے، تمہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کام تم کر دو، تو تم اپنی لگانے لگ جاتے ہو، پٹیاں باندھنے لگ جاتے ہو، وہاں سنگ بنیاد رکھنے لگ جاتے ہو، اپنے نام لکھوانے لگ جاتے ہو۔ تو اس طرح نام لکھوانے سے نام نہیں زندہ رہا کرتے۔ اگر اس طرح نام لکھوانے سے نام زندہ ہوتے نا، تو بھائی میرے صدیوں سے، کروڑ سال سے یہ دنیا قائم ہے، لوگوں کے نام زندہ ہوتے، وہ اس سے بڑی بڑی بادشاہت کرتے رہے،
وہ قوم عاد اور سمود کا ذکر آتا ہے قرآن میں، اس سے بڑی یہاں کوئی طاقت نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تو یہ تو کچھ لوگ نہیں ہیں اس لحاظ سے. ناصر صاحب چلیں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کا جو میڈیا ہے مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور کیا ادا کرنا چاہیے اس میں؟ فیضان، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ میڈیا کے حوالے سے دیکھیں، اب ہر چیز کی ڈیفینیشن تبدیل ہوتی جا رہی ہے. وہ ڈیفینیشن اس لیے تبدیل ہو رہی ہے کہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ایک وقت تھا کہ ہم لوگ یہ اپنی بات کرنے کے لیے اپنے کارکنوں کو دوڑایا کرتے تھے. وہ کارکن 10-15 لوگ لے کے آتے تھے، ہم ان 10-15 لوگوں کے سامنے آزادی کا بیج بونے کی کوشش کیا کرتے تھے. اب میڈیا نے ترقی کی ہے. اب میں یہاں بات کر رہا ہوں اور تقریباً ہزاروں کے حساب میں لوگ سنیں گے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس بات کو سنیں گے اور میری بات وہاں تک پہنچ جائے گی. میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اگر میڈیا کے لوگ اس کو صحیح معنوں میں استعمال کریں تو آج میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جس آزادی کے متعلق کل تک یہ ہماری یہ جو سیاستدان، جن کو اب میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور یہاں کام کرتا ہوں لوگوں کے لیے، ان کو اگر سمجھ بوجھ ہو، تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ ہو، تو وہ اس چیز کو آزادی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میری بات اسی طرح عوام تک جاتی ہے جیسے میں کرنا چاہ رہا ہوں. کیا اس پر پابندی تو نہیں ہے؟ جب سوچوں پہ پابندی لگ جائے، قلم پہ پابندی لگ جائے، زبان پہ پابندی لگ جائے اور اس کے بعد ہم کہیں تو وہ پھر چوری کھانے والے طوطے ہی ہوا کرتے ہیں، جن کو بے شک پنجرے سے نکال کے اڑانے کی کوشش کرو وہ واپس اپنے اس پنجرے میں آ جاتے ہیں کہ یہاں چوری آرام سے ملے گی. انہیں آزاد فضاؤں کا کچھ علم نہیں ناصر ہوتا. صاحب یہ بتائیے کہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ الحاق پاکستان کا مسئلہ ہے یا کشمیر کا مسئلہ الحاق ہندوستان کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ جب مسئلہ کشمیر پیدا ہوا، ٹھیک ہے، جب پیدا ہوا اس سے پہلے کشمیر کی حیثیت کیا تھی؟ کشمیر ایک الگ آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے اس دنیا پہ موجود تھا، ایک ریاست کی حیثیت سے موجود تھا. اب اس کے بعد بر صغیر تقسیم ہوتا ہے اور بر صغیر تقسیم ہونے کے بعد دو ملک مارز وجود میں آتے ہیں، ایک ہندوستان آتا ہے، ایک پاکستان آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود ہے اگر اس کے کسی کے ساتھ شامل ہونے سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. میں تو یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، آج بھی میں برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم مہینوں کے اندر بلکہ دنوں میں ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں. یہ میری ریاست پوری کی پوری پاکستان میں شامل ہو جائے لیکن انڈیا کو اعتراض نہ ہو. یہ پوری کی پوری ریاست ہندوستان میں شامل کر دو لیکن پاکستان کو اعتراض ہو. لیکن حقیقت یہ ہے نہ انڈیا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ جائے، نہ پاکستان چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ جائے. اب ان دونوں میں ہم پل کا کردار اس صورت میں ادا کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں آزاد اور خود مختار کر دیں. اچھا ناصر صاحب، بھارت کا کہنا ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیر کا الحاق کشمیر کا الحاق ہندوستان سے کیا تھا، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، وہ مہاراجہ تھا، وہ فرد واحد تھا، اس نے کیا. تاریخ اس بات کو کسی طریقے سے جھٹلا نہیں سکتی ہے. یہ تاریخ کے حوالے سے جتنے تاریخ دان یہاں لوگ موجود ہیں جو اس بات کو سن رہے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ مہاراجہ نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا تھا. اور اس دور میں یہ بات رکھی گئی تھی، وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، وہ جنہیں ہم فرنگی کہتے ہیں، انگریز کہتے ہیں، ان میں یہ بات آئی تھی کہ ان کو رائٹ دیا جائے کہ یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں، ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں یا خود مختار ہو جائیں. اب جوناگڑھ کی سٹیٹ ہے یا حیدرآباد کی سٹیٹ ہے، اس کو لینے کے لیے نوابوں وڈیروں نے کام کیا، انہوں نے الحاق کر دیا. اب مہاراجہ نے الحاق کر دیا. لیکن مہاراجہ کے الحاق کو میں اس لیے نہیں مانتا کہ ہم شخصی راج کے خلاف تھے. ہمارے آباء و اجداد نے 1931 میں مہاراجہ کے شخصی راج کے خلاف تحریک چلائی تھی. 1931 کی تحریک تھی وہ، ٹھیک ہے. اس نے فرد واحد کی حیثیت سے الحاق کیا. اگر اس کو تاریخ کے دوسرے پہلو کی طرف رکھ کے سوچا جائے
تو واقعی ہندوستان کے ساتھ تو ہمارا علاق ہو چکا ہے. یہ جتنی ریاست ہے 84,471 مربع میل، یہ تو ساری ہندوستان کے ساتھ ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ فرد واحد کا فیصلہ تھا. ہم اس فرد واحد کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں. ہم اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اس تشخص کے برقرار رکھنے کے لیے ہم اپنی آزادی کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا ناصر صاحب، اپنے والد محترم عبدالخالق انصاری ایڈوکیٹ مرحوم کے بارے میں بتائیے. ناظرین محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہیرو ہیں، کشمیری ہیرو ہیں کہ جن کو اس طرف کے پار یعنی مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی اپنی اتنی محبت کرتے ہیں، اور اتنی ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو یاد رکھا گیا ہے نا. ویسے بھی ایک مثال ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ زندہ رہیں 100 سال، زندہ رہنے کے لیے 100 سال زندہ ہی رہا جائے، بلکہ ایسے کام کیجئے کہ آپ کا نام صدیوں تک زندہ رہے. تو ناظرین محترم، عبدالخالق انصاری مرحوم بھی انہی شخصیات میں سے ایک تھے کہ جن کو لوگ آج بھی ان کے کام کی وجہ سے جانتے تھے. تو اب مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ان کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں. تو بجائے بلا تاخیر میں ناصر صاحب آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے والد محترم کے بارے میں بتائیے، کہ ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیے، ان کی جد و جہد جو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کی، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. فیضان، میرے والد محترم شروع دن سے ہی وہ ایک انقلابی ذہن رکھتے تھے. جب وہ اسٹوڈنٹ تھے تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مہارانی آئی تھیں، ان کو ہفتہ پہلے سکھایا گیا کہ جب مہارانی کے سامنے پیش ہونا ہے تم نے تو فرشی سلام کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ اسٹوڈنٹ تھے جو انعام حاصل کر رہے تھے مہارانی کے ہاتھوں. ریہرسل کے بعد جب مہارانی آئیں، میں ان کی سوچ کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کی سوچ کیا تھی. اللہ انہیں غریق رحمت کرے. مہارانی آئیں تو ایک ایک کر کے سب کے نام بلائے گئے. وہ طالب علم جاتے تھے، فرشی سلام کرتے تھے، سر جھکاتے تھے، اس کے بعد انعام لیا کرتے تھے. تو جب میرے والد صاحب کا نام پکارا گیا تو وہ اسی طرح سیدھے گئے، سیدھے جا کے انہوں نے نام لیا. یہ آپ اور میں نہیں سوچ سکتے، اس دور کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی خوفناک عمل تھا، کیونکہ ہر آدمی کی زبان پہ تھی کہ ان کے پورے خاندان کو اب شاید قتل کر دیا جائے، کہ انہوں نے مہارانی کے سامنے سیدھے جا کے انعام لیا ہے اور کوئی فرشی سلام نہیں کیا. تو مہارانی نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے جو اس طرح آیا ہے. انہیں دوبارہ پھر انعام کے لیے بلایا گیا. کوئی ان کے 3-4 انعام تھے جو انہیں ملنے تھے. تو وہ دوبارہ جب گئے تو مہارانی نے کہا کہ تم فرشی سلام نہیں کر رہے ہو، تم سیدھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہو. تو میرے والد محترم نے فرمایا کہ میں جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اس مذہب میں ہم لوگ انسان کو سجدہ نہیں کیا کرتے، کسی انسان کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے. ہمارا سر جھکے گا تو صرف اس ذات اقدس کے سامنے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جو رب کعبہ ہے. تو اس پر مہارانی نے انہیں ایک اور انعام دیا. تو یہ انقلابی ذہن رکھنے کی وجہ سے پھر جب وہ پرنس آف ویلز کالج میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پڑھے تو وہاں ریاست جموں کشمیر کی ایک پہلی تنظیم بنائی، اس کا نام NSO تھا. تو اس وقت جو چانسلر ہوتا تھا وہ پریزیڈنٹ ہوتا تھا. تو یہ پہلے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے پوری اسٹیٹ کے اندر. پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے آواز بلند کرنا شروع کر دی. اسٹوڈنٹ دور میں یہ گرفتار ہونا شروع کیے. گرفتار ہوتے ہوتے جب یہ اپنی ایجوکیشن سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ایک پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس کا نام عوامی کانفرنس رکھا. ذہنی طور پر جو شیخ عبداللہ تھے ان کے نظریات کے کو ماننے والے تھے اور مولانا ابوالکلام آزاد کو وہ پڑھا کرتے تھے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جتنے بھی اس دور کی بڑی شخصیات تھیں ان کی
کتابیں، کتابچے، مکالمے، ان کی خبریں ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھیں۔ اپنے ملک کے حوالے سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور عوامی کانفرنس کی بنیاد رکھی، اور اسی عوامی کانفرنس سے ایک نظریے کی بنیاد رکھی، اور وہ نظریہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کا نظریہ تھا۔ اس نظریے کو لے کے وہ چلتے رہے، یہاں تک کہ کوئی 13-14 تنظیموں نے مل کر انڈیپینڈنس کمیٹی بنائی۔ اس انڈیپینڈنس کمیٹی کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک تنظیم بنائی جائے جو کہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کے لیے کام کرے۔ تو پھر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی 1965 میں، اور اس کا نام جموں کشمیر محاذرہ شماری رکھا۔ اس کے بھی وہ بانی تھے، بانی پریزیڈنٹ تھے۔ جب وہ پریزیڈنٹ تھے اس دور میں، تو اس وقت ان کے ساتھ جو سیکرٹری جنرل تھے وہ امان اللہ خان تھے، اور جو مرکزی پبلسٹی بورڈ کے چیئرمین تھے وہ مقبول بٹ تھے۔ پھر اس کے بعد گنگا تیارہ ہوا ہوتا ہے، منگلا ڈیم کی تحریک چلتی ہے، اور اس طرح کی بے شمار تحریکوں میں وہ ہمارے محاذ کے لوگ جو سینئرس لوگ تھے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عقوبت خانوں میں پڑے رہے، ان پہ تشدد ہوتا رہا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ریاست جموں کشمیر کی یہ واحد ایک جماعت تھی جس کے گنگا ہائی جیکنگ کیس کے دوران تقریباً 400 کے قریب لوگ پابند سلاسل تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ عقوبت خانوں میں پڑے ہوں۔ اس میں ہمارے میر ہدایت اللہ، جی ایم لون، میر عبدالقیوم، میر منان، سید شاہ احمد نازکی، حسین شمیم شیخ، غلام مصطفیٰ علوی، اور اسی طرح کی بے شمار قداور شخصیات تھیں۔ ان لوگوں نے، مقبول بٹ نے، امان اللہ خان نے، عبدالخالق انصاری نے، ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا لوگوں کے لیے، اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ ایک دفعہ اس بٹ صاحب مقبوضہ کشمیر چلے گئے، بھارتی مقبوضہ کشمیر میں، پھر واپس آئے، پھر وہ چلے گئے، اور وہاں ان کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی۔ والد صاحب میرے، یہ مختصراً میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ والد صاحب میرے پھر انگلینڈ چلے گئے۔ انگلینڈ ایک اخبار تھا، اس نے انہیں انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا میرے والد صاحب کو۔ انہوں نے اس پہ حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا، اور وہ کیس بھی جیتے۔ اس کے بعد وہاں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جو کہ محاذرہ شماری کی سسٹر آرگنائزیشن تھی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ۔ لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی انہوں نے۔ اس لبریشن فرنٹ کے پہلے صدر عبدالجبار بٹ تھے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد امان اللہ خان آئے۔ پھر کرتے کرتے یہ ایک سسٹر آرگنائزیشن تھی، پھر امان صاحب اس کو لے کے آگے، یہاں کچھ اختلافات کیے سبب انہوں نے وہ سسٹر آرگنائزیشن یہاں بنا لی، اور یوں ان کا سیاسی سفر جاری رہا۔ لیکن ریاست کے تینوں سائیڈوں پہ، گلگت و بلتستان، بھارتی مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے زیر کنٹرول جو جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، اس میں بسنے والے ہر فرد نے اس نظریے کو اپنایا، اور آج الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ جو بیج انہوں نے آج سے 60-70 سال پہلے بویا تھا، آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ ہر بچہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں آج بھی سچی بات آپ کو بتاؤں، یہ سیاسی لوگ ہیں، ہمارے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، یہ لیڈرشپ ہے یہاں کی جو آزاد کشمیر کی ہے، لیکن میں ان کو پھر بھی برا نہیں کہتا۔ اس لیے برا نہیں کہتا کہ یہ اپنے اپنے طور پہ جس طرح بھی ہیں اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کریں۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کی آزادی کا کام کرنا کیا ہے، لیکن جو بھی میسج وہ کنوے کرتے ہیں، مطلب مجھے پتہ ہے یہاں سے ڈیلیگیشن جاتے ہیں بیرون ملک، اور بیرون ملک وہ یونائٹڈ نیشن تک نہیں پہنچ سکتے۔ مطلب میں امریکہ میں کئی دفعہ ہوا، وہاں ڈیلیگیشن گئے، آزاد کشمیر کے صدر کے ساتھ پورا ایک ڈیلیگیشن گیا، اور اسی طرح پاکستان کی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے کشمیر کمیٹی بنائی ہوئی ہے، مسئلہ کشمیر ادھر ہے اور کمیٹی ادھر بنائی ہوئی ہے پاکستان والوں نے، اس کا چیئرمین اس کو بناتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی
ایک انٹرویو میں میں نے ان سے کہا تھا، حکومت پاکستان کو میں نے مشورہ دیا تھا، اگر تم چلیں، ہم نے تو نہیں وکیل بنایا آپ کو، لیکن آپ بن گئے ہیں وکیل، خود ساختہ ہی صحیح بن گئے ہیں وکیل، لیکن خدا را اتنا تو اختیار دے دو نا اس موکل کو کہ وہ اپنا مسئلہ جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی تعاون تو کر سکے۔ کشمیر کمیٹی تو یہاں کی بنا دو۔ میں کہتا ہوں سردار عتیق صاحب کو لے آؤ، فاروق حیدر صاحب کو لے آؤ، بیرسٹر صاحب کو لے آؤ، یہ مجید صاحب کو لے آؤ، میں کہتا ہوں اور کچھ نہیں تو سردار سکندر صاحب کو لے آؤ، ہم میں سے بے شک کسی کو نہ لاؤ۔ لیکن جو ہمارا آدمی جب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنے گا نا تو اس کو پتہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کشمیری بیٹھے ہیں وہ صرف اور صرف ایک بات سننا چاہتے ہیں، اور وہ بات یہی ہے کہ ہم 84,471 مربع میل پر پھیلی ریاست کی مکمل آزادی اور خود مختاری چاہتے ہیں۔ ہمارا کشمیر کمیٹی کا چیئرمین وہاں جا کے اٹو ٹنگ، شہرگ اور اس قسم کے فضول نعرے بازی نہیں کر سکے گا، پھر وہ یہی درس چلے گا۔ اور اسی سے شاید ڈرتے ہوئے حکومتوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ جناب ہماری اسمبلی کے اندر جو سیٹیں ہمارے ممبر اسمبلی پاکستان سے منتخب ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا عجیب ملک ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ملک ہمارا ہے، ممبر اسمبلی وہاں سے آ رہے ہیں۔ پھر ممبر اسمبلی کیا کرے گا یہاں آ کے؟ 5 کروڑ روپیہ اگر سال کا اس کو ملتا ہے تو وہ جا کے کہاں خرچ کرے گا؟ وہ کن لوگوں پہ خرچ کرے گا؟ وہاں تو آلریڈی MNA MPA بیٹھے ہیں جو فنڈز لے کے آتے ہیں اپنے حلقے کی ترقی کے لیے۔ یہ پر جیبیں بھرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کسی طریقے سے لوٹ لیا جائے۔ یہی افسوس ہمیں کھائے جا رہا ہے کہ 70 سالوں سے یہ حکمران ٹولہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کی دولت کو لوٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ اگر یہ ملک اور اس کے حکمران ٹھیک ہو جائیں تو مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے، 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس آپ کے چینل کی وساطت سے میں یہ بات کر دوں کہ ایک مضبوط پاکستان ہی ہماری ریاست کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اب پاکستان کب مضبوط ہوگا یہ پاکستانیوں کو پتہ ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہماری دعائیں یہ ہیں کہ پاکستان زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، زیادہ سے زیادہ ترقی کرے۔ تو باقی اگر ریاست جموں کشمیر آزاد اور خود مختار بھی ہوتی ہے تو یہاں چونکہ 80% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ مسلم ہے، یہ تو پکے ہوئے پھل کی طرح پاکستان کی جھولی میں جا کے گرتا ہے۔ لیکن پاکستان کی لیڈرشپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، وہاں کی جتنی بھی بیوروکریسی ہے اس کو سمجھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرف کے اور اس طرف کے لوگ آپس میں مل بیٹھے ہیں، انہوں نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ وہ ہمارے مسئلے کے حوالے سے دنیا میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہ ہمیں دولت دے دو، انڈیا اٹیک کر جائے گا، دولت دے دو ہمیں پاکستان اٹیک کر جائے گا۔ اور نہ انڈیا اٹیک کرتا ہے نہ پاکستان اٹیک کرتا، کرتے ہیں اٹیک لیکن دونوں طرف سے کشمیریوں پر اٹیک ہوتا ہے اور کشمیری مار رہا ہے۔ اچھا ناصر صاحب، پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام پہ ہے، تو یہ بتائیے کہ جو آپ کو اس وقت کشمیری آر پار دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے کشمیری دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جو آپ کو اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا وہ ایک مقصد کے تحت آیا۔ اللہ رب العزت نے، چونکہ میں مسلمان ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ ہم اس غلام ملک میں پیدا ہوئے، وہ یہی مقصد تھا اس کا کہ ہم لوگ اپنی غلامی کے توق کو اتار کے پھینکیں اور آزادی کی فضاؤں میں سانس لیں۔ میری آپ سے، دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے سب سے یہی ایک گزارش ہے کہ جب تک آپ آزاد نہیں ہوں گے، جب تک آپ کا علم بھی آزاد فضاؤں میں نہیں لہرائے گا، اس وقت تک نہ ہی آپ کی کوئی عزت ہوگی، نہ ہی کوئی وقار ہوگا۔ اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ہم لوگ بکتے رہیں گے اور اسی طرح سوداگر ہمارا سودا کرتے رہیں گے۔ اگر اپنی عزت، وقار اور انا کو بچانا چاہتے ہیں کہ آزادی کے لیے اپنی قربانیاں دیں، اس کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے وطن کو آزاد اور خود مختار بنائیں۔
بہت بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین محترم، کشمیر کے ماضی، حال اور مستقبل کو بجائے کسی اور ملک یا طبقے کی اینکوں سے دیکھا جائے تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مسئلہ کشمیر کو صرف کشمیریوں کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اور ناظرین محترم، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آزادی محض نعروں سے نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے جابر سے لڑنے کی قوت ہونی چاہیے۔ اور ناظرین محترم، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بات ہوتی ہے عمل کی۔ اگر ہم صرف باتیں ہی کرتے رہے اور باتیں ہی سنتے رہے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ ویسے بھی کہاوت مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، اور بھارتی سامراج بھی ایک ایسا ہی بھوت ہے جو کہ باتوں سے نہیں ماننے والا۔ اب بہت ہو چکے مذاکرات، اب بہت ہو چکی باتیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو ایک ٹھوس اقدام اٹھانا ہی ہوگا، اور پروگرام کے اختتام پہ یہی کہوں گا کہ ظلم وہ لاوا ہے کہ جو اپنی حد کو عبور کرے تو پھٹ پڑتا ہے اور وقت کے فرعونوں کو دبوچ لیتا ہے۔ ارے کہہ دو اس ظلم سے کہ اپنی اوقات میں رہ نہ سیکھے، نہیں تو سر کاٹ کر اغیار پر ٹنگا دیں گے۔ اگر روز دکھائے گا تماشا لہو یہ ظالم تو ہم اسے سریعام موت کے بازار میں بھٹکا دیں گے، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔